اس ماہ میں لٹا ہے محمد کا سفینہ، پردرد بڑا ہے یہ محرم کا مہینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کینیڈا کی محرم الحرام کے سلسلے میں خصوصی نشریات پروگرام سلام اصحاب الحسین کے ساتھ آپ کا میزبان علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ہم مسلسل واقعات کربلا کے حوالے سے اصحاب امام حسین علیہ السلام کا ذکر اور ان کی فضیلت اور شہادت بیان فرما رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج بھی مولانا جواد حسین عابدی صاحب موجود ہیں۔ حضرت وہب کلبی کے حوالے سے، صحابی امام حسین کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ خصوصی معلومات بھی فراہم کریں گے، اور وہ کریں گے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ۔ جناب وہب کے حوالے سے آپ ابتدا میں جناب وہب کلبی کا مذہب، ان کا گھرانہ اور وہ کہاں سے کیسے جو ہے وہ اس لشکر میں شامل ہوئے، اگر اس پہ کچھ روشنی ڈالیں تو ہمارے ناظرین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ یہ سلسلہ جو سلام اصحاب حسین کے حوالے سے قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے سامعین اور ناظرین کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اس سلسلے کا آج یہ پروگرام بعنوان شہادت جناب وہب کلبی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت وہب کلبی کا تعلق بنیادی طور پر قبیلہ بنی کلب سے تھا، اور اسی کی نسبت سے ان کو کلبی کہا گیا۔ جیسے بنی اسد سے حضرت حبیب تھے تو انہیں اسدی کہا گیا، بے شک۔ بنی سعد سے جناب حلیمہ تھی، انہیں سعدیہ کہا گیا۔ تو یہ ایک عرب کا طریقہ ہے کہ وہ قبیلہ جو جس سے منسوب ہو وہ اسی کے نام سے اسے منسوب کر دیتے ہیں۔ بے شک۔ حضرت وہب ابتداءً مسلمان نہیں تھے، شاید یہ بات ہمارے سننے والوں کے لیے ان کے مطالعے میں اضافہ ہو اور ان کی معلومات میں ایک نئی چیز ہو۔ حضرت وہب اصلاً مسلمان نہیں تھے، یہ نصرانی المذہب تھے، ان کا مذہب نصرانیت تھا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ کربلا سے کچھ دور قادسیہ کے قریب ایک مقام ہے جو آج دوسرے نام سے یقیناً جانا پہچانا جاتا ہے، یا اس کا وہی نام مشہور معروف ہے پرانے لوگوں میں۔ کربلا سے کچھ دور وہب کلبی اور ان کی ماں کا خیمہ لگا ہوا تھا، یہ لوگ کہیں پڑاؤ کر رہے تھے، کہیں جا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت وہب کی ماں نے ان سے کہا تھا کہ قریب سے کہیں پانی تلاش کر کے لاؤ، یہاں پانی کہیں نہیں ہے، پانی کی بڑی ضرورت ہے، گرم ماحول ہے کربلا کی گرمی۔ خطہ کلامی آپ کے نصرانی آپ نے بتایا، المذہب، یعنی کہ یہ بات واضح ناظرین کے عیسائی نہیں تھے، وہ نصرانی تھے، نصرانی المذہب۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت وہب جو ہیں وہ پانی کی تلاش میں اپنے خیمے سے گئے۔ اب یہ منظر ہمارے سننے والوں کے ذہن میں پورا ذرا ایک تصویر خاکہ بن جائے۔ حضرت وہب گئے ہوئے پانی لینے، نصرانی المذہب ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ چنانچہ اسی مقام پہ سید الشہداء کا لشکر گزرا۔ قریب میں جب سید الشہداء پہنچے خیمے کے تو روایات میں لکھا ہے حضرت سید الشہداء اپنی سواری سے تشریف لائے، اور آپ جیسی زمین پہ آئے تو اس خیمے کے قریب گئے اور جا کر کہا تعالی یا ام وہب، اے وہب کی ماں ذرا باہر آؤ۔ سبحان اللہ۔ ایک خاتون کے لیے کسی اجنبی آدمی کا اس کے نام سے یا بچے کے نام سے کہہ کے پکار لینا ہی بڑا تعجب خیز بات ہوتی ہے کہ مجھے کیسے جانتا ہے، میں وہب کا بیٹا ہوں۔ چنانچہ حضرت وہب کی ماں تشریف لائیں، کہا تمہارا بیٹا کہاں گیا ہے؟ کہا کہ وہ تو پانی کی تلاش میں گیا ہوا ہے، آپ کون ہیں؟ سید الشہداء نے فرمایا کہ جہاں وہ پانی کی تلاش میں گیا وہاں اسے پانی ملے گا نہیں، اور پھر کہا یہ اسی وقت آپ نے زمین پہ ٹھوکر ماری اور وہاں سے تازہ پانی کا چشمہ جاری ہوا، جس سے آج بھی ابو مسک کے نام سے اس جگہ کو یاد کرتے ہیں، وہ پانی کا چشمہ آج بھی وہاں تازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ یہ تم اپنے بچے کو دے دینا اور اس سے کہنا کہ یہ پانی ہم یہاں پہ لے آئیں۔ چنانچہ یہ کہہ کے سید الشہداء چلے گئے اور کہنے لگے بس اتنا کہنا اس پانی نکالنے والے نے تم پر سلام کیا ہے، تمہیں سلام پہنچایا ہے۔ حضرت وہب تشریف لائے، تھکے ہارے، کہا وہاں پانی تو نہیں ملا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی کہا پانی نہیں ملا تو اب سننے والوں کے لیے مقام حیرت و استجاب کیا علی بھائی وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا یہ پانی کیسے آیا جب یہاں کہیں لقودق صحرا میں پانی نہیں ہے، کربلا کی تپتی زمین پانی کہیں نہیں ہے، تو یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ بیٹا مجھے تو نہیں پتا، لیکن اتنا ہے آنے والے نے مجھے میرے نام سے پکارا، وہ تمہیں بھی جانتا تھا، وہ ہمارے مذہب کو بھی جانتا تھا، اور وہ پانی دے کر گیا اور یہ کہہ کر گیا کہ جہاں تک وہاب گیا اسے کہیں پانی نہیں ملے گا۔ یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ کہا اس آنے والے نے اپنا کوئی نام بتایا؟ کہا آنے والے نے اپنا کوئی نام نہیں بتایا، بس یہ جملہ سننا تھا۔ حضرت وہاب دوڑ کے گئے اور اپنے مذہب کی کتاب کو نکال کر لائے۔ اب جو کتاب کو کھولا تو لکھا تھا زمانہ آخری کے اندر آخر زمانے کا جو نبی ہوگا، اس نبی کا نواسہ جو وارث عیسیٰ ہوگا، اپنے کمالات میں جس کے قدموں سے پانی جاری ہوگا،
جو وارث اسماعیل ہوگا اس کے قدموں سے پانی جاری ہو جائے گا. فرمایا کہ وہ تمہیں آخری زمانے میں تم سے ملاقات کرے گا. یہ انڈیکیٹ کیا گیا, ان کو اشارہ ایک طرح سے دیا گیا. اس کے بعد حضرت وہب رونے لگے اور کہا اے اماں یہ جو آنے والا شخص آیا تھا یہ کوئی عام شخص نہیں تھا. کہا کیسے؟ کہا کل میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور حضرت عیسیٰ کے برابر میں رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں اور حضرت عیسیٰ مجھے مسکرا کر دیکھ رہے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں اے وہب کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو محمد مصطفیٰ پر ایمان لے آئے؟ بس یہ جملہ سننا تھا. میں نے دیکھا خواب میں کہ رسول اللہ نے بڑھ کے مجھے شاباش دی, مجھے تھپکی دی, اور یہ شاباش تھی ایک صحابی حسین کو, یہ شاباشی تھی ایک نصرت حسین کرنے والے کو. چنانچہ وہب کے لیے بہت کافی اشارہ تھا. وہ سمجھ گیا کہ ماں مجھے بتائیے صرف وہ لشکر گیا کس طرف ہے, اس لیے کہ ہو نہ ہو وہ میرے سید و سردار زمانے کے آقا و مولا حضرت امام حسین ابن علی. چنانچہ یہاں سے وہب کی زندگی کا آغاز شروع ہوا اور وہب کو خدا کی طرف. اور ایک یہ پیغام بھی تھا مولانا صاحب, یہ جو پورا واقعہ آپ نے بیان فرمایا ہے تو اس میں مطلب ایک پہلو ایک امام نے اجاگر کیا کہ دیکھو ادھر اگرچہ کہ پانی نہیں ہوگا, بے شک 7 محرم کے بعد خیموں میں پانی نہیں ہوگا اور شہزادہ علی اصغر کی شہادت تک یعنی کہ کم سن بچے کی شہادت تک جو ہے پانی وہ میسر نہیں آئے گا. اور یہاں پہ ہماری قدرت وقت کے امام کی یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں پانی نہ ملے وہاں چشمہ بہا دیا. تو ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ, کیونکہ ہم اصحاب پہ گفتگو مسلسل کر رہے ہیں کہ مطلب امام حسین کی نظر میں کیا مقام تھا اپنے اصحاب کا اور کس نظر سے دیکھتے تھے اپنے اصحاب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے علی بھائی, جب بھی ہم لفظ صحابی کہتے ہیں تو ہمارے سننے والوں کو پہلے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے لفظ صحابی کا معنی کیا ہے. بہت مقدس, معتبر اور محترم لفظ ہے اور بڑی مبارک جماعت ہے صحابہ کی, جس نے رسول اللہ کا ساتھ دیا ہر مقام پہ, کبھی رسول کو طرح نہیں چھوڑا. یا امیر المومنین کے اصحاب یا سید الشہداء کے اصحاب, جن پہ قیامت تک کے اصحاب فخر کریں گے, یعنی جن پہ محمد عربی کے اصحاب بھی فخر کریں گے وہ حضرت سید الشہداء کے اصحاب ہیں. دیکھیے لفظ صحابی یہ جمع ہے بیسیکلی صاحب کی جمی, اس کی جو جمع بنتی ہے وہ یا صحابہ بنتی ہے یا اصحاب بنتی ہے. آپ کو معلوم ہے صاحب اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کی صحبت میں رہا ہو, کچھ وقت اس کے ساتھ اپنے آپ کو اس نے پابند کر لیا ہو, اسے صحابی کہا جاتا ہے. لیکن یہ تو ہوئی ڈکشنری والی تعریف, اس کی لغوی تعریف جسے ہم کہتے ہیں. اصطلاحی تعریف کیا ہے, یعنی شیعہ کے نزدیک صحابی کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا صحابہ کی تعریف میں اختلاف ہے. بعض نے صحابی کی تعریف کچھ کی ہے, بعض نے کچھ کی ہے. ہمارے ہاں حضرت شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے ہمارے ایک عالم گزرے, جنہوں نے شرح لمع لکھی ہے, ان کی کتاب ہے البدایہ فی علم الدرایہ. صحابی کی تعریف کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں من رآ نبیا مسلما و مؤمنا و مات علی الاسلام والایمان, جس نے نبی کو حالت ایمان میں دیکھا اور پھر ایمان پہ مرا وہ ہمارے نزدیک صحابی ہے. یعنی کیا مطلب, اگر کسی میں پہلی والی شرط موجود ہے دوسری نہیں ہے, یعنی دیکھا تو ایمان کی حالت میں رسول کو لیکن مرا اگر ایمان پہ نہیں, تو ہمارے نزدیک وہ صحابی کی تعریف سے خارج ہو جائے گا. ہمارے ہاں رسول اللہ کو حالت ایمان میں دیکھنا شرط ہے اور حالت ایمان پہ مرنا شرط ہے. اچھا یہ حالت ایمان میں دیکھنے کی شرط کیوں لگائی؟ کیونکہ حضور کو دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا, تو اگر صرف دیکھنے والا صحابی ہو جائے تو ابو جہل کا کیا کریں گے پھر؟ دیکھا تو مسلمہ کذاب نے بھی تھا, ملعون جس نے بعد میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا. ایمان کی حالت میں دیکھنا ہے, ایمان کی حالت میں مرنا ہے اور محبت اہل بیت میں ساتھ دینا ہے, اس شخص کو صحابی کہا جاتا ہے. تو امام حسین کی نگاہ میں ان کے اصحاب کا مقام کیا میں بیان کروں, کیا میری سکت اور کیا میری حیثیت اور کیا میری وقت. خود سید الشہداء کا ہی جملہ نقل کر دیتا ہوں. آپ نے 9 محرم کی رات فرمایا تھا, فرمایا لا اجد اصحابا اوفا خیر من اصحابی, فرمایا میں اپنے اصحاب سے بہتر اور وفادار صحابی کسی کو نہیں پاتا. اور پھر فرمایا کہ اے دادا, اے میرے نانا اور اے میرے بابا, جیسے اصحاب مجھ حسین ابن علی کو ملے ہیں ایسے اصحاب کسی کو نہیں ملے. تو صحابی کی تعریف خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس نے حالت ایمان میں نبی اور امام کو دیکھا اور اسی حالت ایمان میں دنیا سے گیا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین, جناب وہب قلبی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارا پروگرام سلام بر اصحاب حسین جاری و ساری ہے. اب اس وقفے کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد مولانا جواد حسین عابدی صاحب مزید حضرت وہب قلبی پر ان کی شہادت کے حوالے سے اور امام کے لیے ان کا کیا مقام تھا اور کس کو لے کے وہ آئے اور ان کی والدہ بھی کیا اس معرکے میں ساتھ آئیں, اس پہ گفتگو انشاءاللہ اس وقفے کے بعد ہوگی. ایک وقفہ لیتے ہیں. ہے یہ محرم کا مہینہ, پردرد بڑا ہے یہ محرم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات پروگرام سلام اصحاب حسین سے آپ کا میزبان علی عابدی پھر حاضر خدمت ہے. وقفے سے پہلے ہم آج کے ممدوح حضرت وہب قلبی پہ گفتگو فرما رہے تھے مولانا جواد حسین عابدی صاحب. تو مولانا صاحب وہیں سے اس کو ہم
جو ہے وہ پیوستہ کرتے ہیں کہ جب امام کا واقعہ آپ نے بیان فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام نے جا کے وہاں پہ پانی کو ٹھوکر مار کے پانی فراہم کیا اور پھر واپس آئے تو آپ نے تفصیل اس کی فرمائی. پھر حضرت وہب کلبی کا کربلا آنا اور کون کے ساتھ تھا, کچھ روایت جو جہاں تک میری نظر سے گزری, جو لوگ کچھ علماء سنا کہ ان کی نویدہ زوجہ بھی ان کے ساتھ تھیں, اور اس کے بعد کا واقعہ اور کیا قصہ رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی, کربلا جو درس ہے, جو واقعہ ہے, حقیقتاً اگر آپ دیکھیں تو کربلا کا واقعہ یہ وہ واقعہ ہے کہ اس واقعے کے اندر اگر آپ غور فرمائیں, جہاں سارے جذبات اور ساری محبتیں قربان ہو گئیں, اس نہج کو, اس منہج کو, اس رستے کو کربلا کہتے ہیں. اب آپ نے خود اشارہ کیا کہ نئی عروسی ساتھ ہے, دلہن ساتھ ہے. کیا جذبات ہوتے ہیں ایک نئے عقد سے پیوستہ ہونے والے شخص کے, آپ جانتے ہیں, لیکن وہاں جذبہ یہ ہے کہ ایک ماں بیٹے کو قربان کر رہی ہے اور ایک زوجہ اپنے زوج کو قربان کر رہی ہے. جہاں کہ دونوں رشتے قربان ہو گئے, وہ رشتہ, وہ مقام کربلا معلیٰ ہے. چنانچہ سید الشہداء کے تعاقب میں سید کو ڈھونڈتے ہوئے, حضرت کو ڈھونڈتے ہوئے, حضرت وہاب کلبی انہی راستوں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے جو دراصل ترقی اور کامیابی کے نشان تھے. حسین کے لشکر کے نشان کامیابی کے نشان ہیں. یعنی واقعتاً حضرت وہاب کلبی رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے واقعتاً ترقی کی اور کامیابی کی پیروی کی. حسین کے لشکر کے نشانوں پہ چلتے چلتے پیچھے پہنچے, حضرت کے قافلے کو درک کیا, پہنچ گئے, سید الشہداء کی خوشبو کو محسوس کیا, کیونکہ اب وہب کے دل میں ایمان کا چراغ جل چکا تھا. اب حسین ابن علی کی معرفت کی کچھ انہیں لو نصیب ہو چکی تھی. سید الشہداء کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچے, قدموں پہ سرک دیا, کہا کہ مجھ غلام کے سر کو, میرے ایمان کو اپنے ہاتھ پہ قبول کر لیجئے اور اجازت دے دیجئے کہ اب یہ غلام اپنی ختم ہونے والی جان کو آپ کے جسم پہ قربان کر کے, آپ کی ذات پہ قربان کر کے اسے کچھ کام کا بنا دے. چنانچہ سید الشہداء تو سب کچھ جانتے تھے, امام وقت دلوں کے حالات جانتے ہیں, سر پہ ہاتھ پھیرا. یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس کیا معاملات, ہاں, اس کا نام اس شہداء کربلا کی فہرست میں شامل ہے, کیسے معاملات ہیں, کیا ہیں. چنانچہ حضرت وہاب کو تسلی دی اور اسی وقت حضرت وہاب نے سید الشہداء کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا, امام حسین ابن علی, اور اسلام قبول کرتے ہی شہادت کے جام, اور کتنا قریب جنت کا راستہ, کیا منزلت ہوگی, کتنا قریب جنت کا راستہ ہے. ادھر حسین کے قریب گیا اور جنت کا اگلا قدم جنت کا ہے. چنانچہ حضرت وہاب نے اسلام قبول کر لیا. اب حضرت وہاب کی ماں نے بھی اسلام قبول کر لیا, یہ بھی یاد رہے, پورا واقعہ پیچھے سے. ان کی زوجہ بھی اسلام میں داخل ہو گئی. اب معاملہ یہ ہوا کہ وہاب نے چاہا کہ اپنی ماں سے اجازت لے. دیکھیں یہاں بھی آداب سکھائے جا رہے ہیں, ماں سے اجازت لیں. وہ ماں کا مرحلہ ہے, وہ ماں کا مقام ہے. ماں کہنے لگی کہ میں تجھ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک تیرا کٹا ہوا سر حسین کے قدموں میں نہ دیکھ. سبحان اللہ. ماں نے یہ جملہ کہا. یہ جملہ جیسے ہی ماں نے کہا تو چنانچہ اب زوجہ کھڑی ہوئی اور زوجہ نے کہا کہ وہاب تم مجھ عروسی کو, مجھ نئی دلہن کو کہاں چھوڑے جاتے ہو. یہ جملہ سننا تھا. فرمایا کہ میں نے اپنے عقد کو قیامت پہ مؤخر کر دیا ہے. یعنی حضرت وہاب نے یہ بتا دیا کہ اگر دین پہ وقت آ جائے, امام وقت پہ امام جان مانگ رہا ہو, تو پھر خوشی اور مامتا اور رشتے نہیں دیکھے جاتے, بلکہ اپنی جان کو قربان کیا جاتا ہے. چنانچہ میں آپ کے سوال کو یہاں پہ یوں روکوں ذرا سا کہ وہاب کی زوجہ جو تھیں وہ اس پہ راضی ہو گئیں, اور سید الشہداء نے یہ کہا کہ تم یہی چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر آخرت میں تمہیں میرے فرمائے ہاں کا جا. حسین ضمانت دیتے ہیں کہ دنیا میں اور آخرت میں تمہاری زوجہ یہی ہے, تمہیں دنیا میں بھی یہی زوجہ ملے گی اور آخرت میں ملے گی. یہ شرف, یہ ضمانت ہے واحد وہاں کربلا کی خاتون حضرت وہاب کی زوجہ تھی جن کے ان کو ضمانت شرف حاصل امام حسین نے خود ضمانت لے لی سید الشہداء نے. یعنی میدان محشر کے جو وارث و مالک ہیں. خلاصہ کلام حضرت وہبی کا نام شہداء کربلا میں آ گیا, اور آسمان کربلا پہ شہید کی صورت میں ایک خوبصورت ستارہ وہبی کلبی بن کے بھی چمکنے لگا. سبحان اللہ. اور شہادت کی جو یہ چادر ہے اس میں ایک خوبصورت ستارے کا اضافہ ہو جسے وہب کلبی کہا جاتا ہے. چنانچہ وہب کلبی ایک بڑے عظیم صحابی اور بڑے قبیلے کے, بہادر قبیلے کے تعلق رکھنے والے تھے, جن کے حوالے سے بھی اسی حوالے سے مطلب یہ سوال ہی کے ذیل میں دوسرا سوال یہ کہ ایک واقعہ اور سنا تھا کہ جب ان کی شہادت جب آپ بیان فرمائیں گے اس کے بعد ان کے سر مبارک کو جو ان کی والدہ کی طرف لوٹایا گیا تھا, اور ان کی والدہ نے اس پہ جہاں پہ جو ایک دردناک قصہ جو ایک ہے, تو اس سے ہمارے ناظرین کو وہ بھی کیونکہ جب ہم اس ممدوح کا, اس پاک ذات کا ذکر کر رہے ہیں جس نے امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان کا نذرانہ دیا اپنی والدہ اور زوجہ کی ہوتے ہوئے, تو کہ شہادت ان کی کیسے ہوئی یہ فرمائیے گا, اور اس کے بعد کا واقعہ جو ہے. حضرت وہب کلبی رحمۃ اللہ علیہ جب امام کے محضر میں تشریف لے آئے, نام آپ کا فہرست میں تھا ہی, دوبارہ اس پر ثبت ہو گئی مہر دوبارہ کہ واقعی تم ہمارے اصحاب میں سے ہو. چنانچہ وہب کلبی نے اجازت طلب کی اور کہا مولا اب مجھے اجازت دیں, اس لیے کہ اب غلام کے تن پر یہ سر بوجھ لگ رہا ہے.
اس سر کی جگہ یہ تن نہیں ہے، اس سر کی جگہ آپ کے قدم ہے، یہ سر وہیں اچھا لگے گا، اور یہ اسی صورت ہو سکتا ہے جب ہم جا کے اپنے جسم کو تلواروں کے حوالے کر دیں۔ چنانچہ وہب قلبی کو اجازت ملی، ایک مرتبہ ماں کے پاس آئیں، اور ماں بھی پھر وہب قلبی کی ماں۔ ایک جملہ میں یہاں روک کر کہوں گا، سید الشہداء نے فطرس کو 7 بیٹے عطا کیے تھے، اور یہ یقیناً فطرس کو معاف فرمائیے گا، وہ جو راہب تھا اس راہب کو 7 بیٹے عطا کیے ہیں سید الشہداء نے، یعنی راہب کی جو زوجہ ہے، ان 7 بچوں کی جو ماں ہے، اس پر تو شاید سید الشہداء کا احسان ہو کہ اس ماں کو 7 بچے حسین نے دیے، لیکن وہب کی ماں کا قد بڑا بلند ہے، وہ حسین جو راہب کو 7 بچے دے کر آیا ہے، یہ وہب قلبی کی ماں وہ ہے جو اس حسین کو اپنا ایک بیٹا دے رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حسین زیادہ تو نہیں، ایک تو بیٹا تمہیں دے سکتی ہوں، تم نے 7 دیے ہیں، تم کریم ابن کریم ہو، ایک بیٹا میں بھی دیتی ہوں، جاؤ اسے قربان کیا، اور کہا خبردار اس کا لاشا میرے خیمے میں نہ آئے۔ اور پھر جب بیٹے نے اجازت دی تو کہا کہ بیٹا تاخیر مت کر، اس لیے میں نے تجھے حسین پر صدقے کی نیت کر لی ہے، اور پیغمبر کی حدیث یہ ہے کہ صدقہ جتنا جلدی نظروں کے سامنے سے باہر چلا جائے اتنا اچھا ہوتا ہے۔ جا اپنی جان کو میرے آقا و مولا پہ قربان کر دے۔ حضرت وہب گئے، ساری کتابوں میں لکھا ہوا، ہمارے مختلف کی تو تقریباً کتابوں میں لکھا ہے، گئے تقریباً 25 پیدل چلنے والوں کو، راگیروں کو جو بغیر گھوڑوں کے چل رہے تھے، اور 35 یا 30 کے قریب گھڑ سواروں کو حضرت وہب نے 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں، اسلحے کی قلت میں، خوف و سراسمیگی کا عالم ہے، اس عالم میں تقریباً 40-45 جہنمیوں کو جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنایا۔ اور 3 دن کی آپ کی بات کا کلام ہے، 3 دن کی بھوک پیاس ساتھ ہیں، اچھا پہلے ہی یعنی موجود تھے، آ چکے ہیں، یعنی یہ واقعہ اس وقت ہے جب سید الشہداء منزل سے قریب کے منزل کے کربلا کے قریب ہو رہے تھے، تو یہ آپ کے لشکر میں آ چکے ہیں۔ بعض صاحب وہیں جو شب 9 تک بھی آئے، جیسے حضرت حر کے بارے میں آپ لوگ پڑھتے ہیں، ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا، حضرت وہب کو اجازت ملی اور ماں سے تو اجازت مل گئی، اب اس سے اجازت لینے آئے کہ جس کا حق وہب کی ماں پر بھی ہے، یعنی امام وقت حق تو وہب کی ماں پر بھی ہے نا، یعنی مثال کے طور پہ وہب کی ماں کہتے جان مت دے اور حسین کہتے جان دے، تو اب ماں کی بات ماننا واجب نہیں، امام کی بات ماننا، لیکن یہاں تو ماں بھی وہ ہے جو چاہتی ہے کہ میرے بیٹے کا سر حسین کے قدموں میں ہو۔ وہب گئے میدان کربلا میں، جنگ کی آخرکار جو قدرت کا لکھا تھا وہ پورا ہوا۔ وہب کا سر کٹ کر جب زمین پہ گرا تو کسی خیمے والے نے اٹھا کر تنزن، کیونکہ عربوں میں بڑی دشمنی ہوتی تھی آپس میں، آپ جانتے ہیں عرب لاش کا مسئلہ کر دیتے تھے، ناک کان کاٹ دیتے تھے، کسی ظالم نے یزیدی نے سر اٹھا کے وہب قلبی کا اس خیمے کی طرف پھینکا جو جناب وہب کی ماں کا خیمہ تھا۔ حضرت وہب کی ماں مسلح بیٹھی تھی، پروردگار میرا ایک ہی بیٹا ہے، میرے پاس زیادہ بیٹے نہیں ہیں، لیکن اسے رسوا مت کرنا، اس کی جان بنت رسول کے بیٹے کی جان قدموں پہ قربان ہو جائے۔ اتنے میں دیکھا کہ مسلح کے پاس وہب کا سر آیا ہے۔ اب دیکھیے کس ماں کے لیے یہ کتنا سخت مرحلہ ہوگا، خون آلود سر اٹھایا۔ شاید لوگ سن رہے والے ہماری انتظار کر رہے ہوں گے کہ اس ماں نے سر کو اٹھا کر گلے سے لگایا، بوسہ دیا، یا نہیں عزیزان گرامی، بلکہ لکھا یہ ہے کہ اسی وقت اس سر کو اٹھا کے جس رخ سے آیا تھا اسی رخ پہ باہر پلٹا دیا، اور فرمایا کہ ہم صدقہ جب دے دیں تو صدقے کی کوئی چیز بھی گھر میں نہیں رکھتے، چاہے وہ پورا صدقہ ہو یا تھوڑا صدقہ ہو۔ فرمایا یہ سر بھی میں نے حسین کے نام پر دے دیا ہے۔ چنانچہ حسین ابن علی نے جب یہ دیکھا کہ ماں پر یہ مصیبت گزر رہی ہے، ماں بیٹے کے سامنے، تو حسین تو جانتے تھے کہ ماں کے لیے کیا مصیبت ہے، ماں کے لیے کیا مسائل ہے۔ چنانچہ اس وقت زینب کبریٰ نے بڑھ کے سہارا دیا حضرت وہب کی ماں کو، لیکن مصیبت تو اس وقت تھی جب علی اکبر زخمی ہوئے اور آپ کے سینے برچھی لگی ہے، اس وقت حسین کو دلاسہ دینے والا کوئی نہیں تھا، اس وقت ام لیلہ کو دلاسہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ خلاصہ کلامی حضرت وہب قلبی کی شہادت نہ ہوتی تو ہمیں یہ جذبہ نہ ملتا کہ کس طرح سے رشتوں کو حسین ابن علی پہ قربان کیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہی، اور میں اس کا یہی، کیونکہ اتنا واقعہ واقعی ایک دردناک واقعہ، اور کربلا کی مائیں سبحان جو ایک سے بڑھ کر ایک ماں، جس میں بالکل ان کا تا قیامت جو ہے وہ نمایاں اور روشن رہے گا حضرت وہب قلبی کی والدہ کا نام۔ تو ہمیں اس سے کیا، اس واقعے سے میں ایک الگ پہلو سے، کہ آپ نے خود ہی خلاصہ بھی بیان فرمایا، اور یہ کہ حضرت وہب کی شہادت اور پھر یہ مائیں، کربلا کی مائیں، تو یہ ایک ہمیں کیا سبق دیتی ہے یہ کہ مطلب ایسی مائیں اگر کربلا میں تھیں جیسے کہ آپ نے حضرت وہب کی بتایا؟ میں مختصراً سننے والوں کو یہ عرض کروں، ہمارے سامعین کے لیے جو ہم پروگرام پیش کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے، یہ صرف واقعات پڑھ کے سن کے چلے جانے کے لیے نہیں ہے۔ ماؤں کی تربیت ہو، مائیں بچوں کی تربیت ویسے کریں جیسے کربلا کی ماؤں نے کی ہے۔ بچے فرش اعضاء سے آزاداری سے متمسک رہیں اور مرتبط رہیں، ان پیغامات کو، ان نشستوں کو سنیں، واقعات کربلا کو پڑھیں، تاکہ جان قربان ہو تو اس پہ قربان ہو تو جان کی قیمت پوری دینے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ صرف آل محمد ہیں کہ جو
اس سے سوا لوٹاتے ہیں جتنا آپ انہیں دیتے ہو، اس لیے کہ جتنا جس کو دیا اتنے کوئی لوٹا دے تو کوئی کمال نہیں ہوتا ہے، وہ تو بدلہ ہے۔ آل محمد وہ ہیں جو قدر سے زیادہ، اوقات سے زیادہ لوٹایا کرتے ہیں۔ ہم ان کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے، آل محمد ہماری طرف 10 قدم بڑھائیں گے۔ خلاصہ کلام یہ کہ وہب قلبی کی شہادت، شہدائے کربلا کی واقعات اور شہادت ہمیں درس دیتی ہیں کہ اگر دین پر کوئی حرف آ جائے، اہل بیت کی عصمت اور حرمت پر اور ان کی عزت پہ کوئی آنچ آ جائے تو اپنی جان کو اپنا نہ سمجھیے گا اور اسے اہل بیت کی راہ میں قربان کر۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت پیغام اور بہت خاص طور پہ نوجوان نسل کے لیے مولانا جواد حسین آبدی صاحب نے حضرت وہب قلبی کی شہادت کے بعد جو پیغام دیا ہے کہ عزاداری سے اور مولا حسین سے اور ولایت علی سے مخلص رہیے اور ہمیشہ اپنا کردار اس طرح ادا کرتے رہیے۔ ہم حضرت وہب قلبی کی ماں کو، کیونکہ وقت پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ ان کی ماں کو واقعی سلام پیش کیا جائے، اور کربلا کی ساری ماؤں کو سلام پیش کیا جائے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو راہ خدا میں اور امام حسین کے آگے، اور امام حسین کے جو مشن تھا، ان کا جو دین کے لیے جو ان کی جو محنت تھی، اس کو جو ہے وہ سرنگوں نہیں ہونے دیا، اور امام کیا اپنی اولاد، کیا بچے، کیا جوان، سب کو قربان کر دیا۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے کسی صحابی امام حسین کو لے کے ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ کے میزبان علی آبدی کو اجازت دیجیے۔ خدا اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تاج